واقعہ پیش آنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس دور کے بادشاہ وزراء جو صلحاء لوگ ہوں انہیں خواب میں اشارہ فرما دیتے ہیں۔ عربی کی ایک کتاب ہے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، یہ علامہ سمہودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، 9ویں صدی کے بہت بڑے عالم ہیں، آج سے 500 سال پہلے گزرے ہیں۔ اس عربی کی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک مسلمان بادشاہ گزرے ہیں سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ، بڑے بہادر جرنیل مسلمان بادشاہوں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ رات کو اٹھے، انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی، نماز کے بعد جیسے سوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے خواب میں 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا نور الدین یہ دونوں آدمی مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں، تم آؤ میری مدد کے لیے پہنچو۔ سلطان نور الدین زنگی کہتے میری آنکھ کھل گئی، اب جو میں اٹھا تو پریشان ہوا کہ یہ 2 آدمی کون ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میری مدد کے لیے پہنچو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھے وہ تو حضور کو دیکھتا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ سوچنے لگے، پھر سو گئے، پھر نیند آئی، پھر خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا نور الدین یہ 2 آدمی مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، تم میری مدد کے لیے پہنچو۔ سلطان نور الدین زنگی کہتے ہیں پھر میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، لیٹا مصلی پر، پھر نیند آ گئی، پھر تیسری مرتبہ خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلطان یہ 2 آدمی مجھے تکلیف پہنچا رہے، تم میری مدد کے لیے آؤ۔ سلطان نور الدین زنگی کہتے ہیں رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا تھا، انہوں نے اسی وقت اپنے وزیر جمال الدین کو اٹھایا اور کہا میں نے 3 مرتبہ خواب میں حضور کو دیکھا ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ سلطان نور الدین بہت اللہ والے انسان گزرے، جس طرح سلطان محمود غزنوی تھے، عمر بن عبدالعزیز تھے، اس طرح مسلمان بادشاہوں میں سلطان نور الدین زنگی تھے۔ اپنے وزیر کو جگایا، وہ بھی بڑا دیندار متقی انسان تھا، اس نے کہا حضرت واقعی کوئی بات ہوگی جو حضور اشارہ کر رہے ہیں، ابھی ہم یہاں سے مدینہ پہنچتے ہیں، وہاں جا کر ہمیں اندازہ ہوگا کہ حضور کو کون تکلیف پہنچا رہا ہے۔ سلطان نے اپنے ساتھ 20 آدمیوں کو لیا، اپنے وزیر کو لیا اور بہت سارا مال دولت بھی ساتھ لے لی، اور رات کے وقت سفر شروع کر دیا۔ دمشق سے مدینہ کا سفر تقریباً 37 دنوں کا تھا، لیکن سلطان نے کہا دن رات سفر کرنا ہے، کہیں ٹھہرنا نہیں ہے، صرف نماز کے لیے ٹھہرتے پھر سفر کرتے، تو انہوں نے یہ طویل سفر 16 دنوں میں طے کر دیا۔ 16ویں دن سلطان نور الدین مسجد نبوی پہنچ گئے، جیسے پہنچے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر سلام کیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا حضور کو کیسے تکلیف پہنچ رہی، روزے کے اندر داخل ہوئے، چاروں طرف سے گھوم کر آئے، کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ وزیر سے پوچھا، وزیر نے کہا حضرت ایسا کرتے ہیں مدینہ کے تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ سب مسجد میں جمع ہو جائیں، ہم سب کو ہدایہ دیں گے، جو حضور نے آپ کو 2 شکلیں بتائی ہیں خواب میں، آپ ان میں سے دیکھ لینا کوئی ہے تو نہیں، کیا آپ ان شکلوں کو پہچانتے ہو؟ سلطان نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں، مجھے یاد ہے وہ شکلیں۔ اب سب لوگوں کو جمع کر دیا گیا کہ سلطان ہدایہ تقسیم کر رہے ہیں، سارے لوگ مسجد میں آ گئے، سلطان نور الدین ہدیے تقسیم کرتے رہے اور ایک ایک کو مسجد سے رخصت کرتے رہے، سارے لوگ رخصت ہو گئے لیکن وہ 2 آدمی نظر نہ آئے۔ سلطان نے جمال الدین سے کہا کہ وہ تو نظر نہ آئے، لوگوں سے پوچھا کیا مدینہ میں کوئی رہا ہے یا سب آ گئے؟ لوگوں نے کہا کہ سب آ گئے، مدینہ میں تو کوئی نہیں رہا، اس دور میں اتنی آبادی بھی نہیں تھی، تو کہا جتنے لوگ ہیں سب آ گئے۔ سلطان نے کہا نہیں کوئی باقی بچا ہوگا، تو تم ارد گرد تلاش کرو۔ تو ایک شخص نے کہا اسپین سے 2 آدمی آئے ہیں، وہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، حج کی نیت سے آئے ہیں، ابھی مدینہ آئے ہیں، تو ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں، جنت البقیع صبح جاتے ہیں قبرستان میں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو تحفے تحائف دیتے ہیں، بڑے بزرگ نیک لوگ ہیں، وہ نہیں آئے، باقی سارے لوگ آ گئے۔ سلطان نے کہا مجھے ان کے پاس لے کر جاؤ۔ سلطان نور الدین ان کے پاس جب گئے، سلطان نے جیسے ان کے چہروں کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو وہی چہرے جو حضور نے خواب میں بتائے تھے کہ ان سے مجھے تم یہ تکلیف دے رہے ہیں، تم مجھے راحت پہنچاؤ۔ سلطان نے ان کے چہروں کو دیکھا، بڑی داڑیاں رکھی ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں، سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، فصیح عربی بھی بول رہے ہیں۔ سلطان نور الدین نے ان سے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی اسپین سے آئے۔ کیوں آئے ہو؟ جی حج کرنے آئے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا جی بڑے پرہیزگار لوگ ہیں، ہر وقت تلاوت کرتے ہیں، لوگوں میں صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، جب حضور نے مجھے بتایا ہے تو ان میں کوئی کمی ہوگی۔ سلطان ان کے خیمے میں گیا، چاروں طرف گھومتا رہا، چکر لگائے،
لگانے کے بعد سلطان نے کہا اس کے سارے سامان کو گھر سے نکالو، جتنا سامان ہے۔ سامان جب نکالا گیا تو نیچے انہوں نے ایک چٹائی ڈالی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک دری اور قالین ڈالی تھی۔ جب اس کو ہٹایا گیا تو وہ انہوں نے ایک سرنگ بنائی تھی، اور وہ سرنگ بناتے تھے، رات کے وقت اس کو کھودتے تھے، اور جتنی مٹی ہوتی تھی وہ اپنی زنبیلوں میں، چمڑے کے تھیلے تھے اس میں ڈالتے۔ صبح صبح فجر کی نماز سے پہلے مسجد نبوی کے سامنے جنت البقیع قبرستان ہے، آج بھی موجود ہے، تو یہ فوراً جاتے اور یہ لوگ وہ ساری مٹی قبروں پہ ڈال دیتے۔ اب کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، لوگ سمجھتے قبروں کی زیارت کے لیے جا رہے، تو رات کا اندھیرا ہوتا تھا، اس دور میں بجلی کا انتظام بھی نہیں تھا، تو یہ لوگ صبح صبح جا کر وہ مٹی وہاں ڈال دیتے۔ تو یہ سرنگ بنا رہے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح ہم کر کے معاذ اللہ حضور کے جسم کو یہاں سے نکال کر اسپین لے جائیں گے، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی بے حرمتی کریں گے، اور یہ کہیں گے تم مسلمان جو مدینہ جاتے ہو تمہارے نبی کا جسم تو ہمارے پاس ہے۔ تو یہ اتنا آگے پہنچ گئے تھے کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک نظر آ رہے تھے۔ سلطان نور الدین اس سرنگ میں گئے، اور سرنگ سے اندر جاتے جاتے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھا اور ایڑی نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے حضور کی ایڑی اور انگوٹھے کو چوما اور اپنے چہرے کے ساتھ لگایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور سلطان روتے رہے۔ رونے کے بعد سلطان نور الدین باہر آئے، آتے ہی تلوار لی اور ان سے کہا بتاؤ کس ارادے سے تم لوگ آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم اس ارادے سے آئے تھے کہ ہمیں رشوت دے کر بھیجا گیا تھا، اور ہمیں پہلے عربی زبان سکھائی گئی اور ہمیں عربی معلومات، اسلام کے احکامات بتائے گئے کہ تم جاؤ اور حضور کے کسی طرح جسم کو لے کر آؤ۔ تو سلطان نے ان دونوں کو پھر قتل کیا۔ قتل کے بعد سلطان نے پھر وہاں پر سیسا پلائی ہوئی دیواریں بنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ارد گرد لوہے کو پگھلایا، تانبے کو پگھلایا، اور اتنی جگہ کھودی کے نیچے سے پانی نکلنے آ گیا، وہاں سے لے کر حضور کے روزے تک سیسا پگھلا کر دیواریں بنا دیں، تاکہ آج کے بعد کوئی بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا شیخین کے جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سلطان نور الدین کو وہ دونوں شخص بتلائے، اور سلطان آیا اور ان کو قتل کر دیا۔ تو خواب میں واقعہ پیش آنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس دور کے بادشاہ وزراء جو صلحاء لوگ ہوں انہیں خواب میں اشارہ فرما دیتے ہیں۔ عربی کی ایک کتاب ہے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، یہ علامہ سمہودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، 9ویں صدی کے